الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایشو یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو مولانا عبدالباسط شیخ پوری صاحب ہیں ان کا ایک کلپ دیکھا، جس میں انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی ریمارکس دیے وہ قابل مذمت ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ چودھری ہیں اور چودھری ایسے ہوتے ہیں، اور طنز کی ان کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے علاوہ بھی میں نے ایک کلپ ان کا دیکھا، اسی کے اندر کہ انہوں نے یہ کہا ایک جھوٹی روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں، میں آپ کو لوگوں کو جمع کروں گا ان کے خلاف، اور دس اینڈ دیٹ، یہ انہوں نے ایک جھوٹی روایت جو پیش کی۔ تو بات یہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے یہاں کا جو ہمارے مسلک کا، جماعت کا بڑا مخلص سپاہی ہے، ساتھی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اچھے طریقے سے بات کریں، آپ بہت جذباتی ہوئے اس وجہ سے، تو کوئی سخت بات نہ کریں۔ تو میں الحمدللہ، میری عادت نہیں کہ میں سخت بات کرتا نہیں ہوں، میں علمی اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو میں جو عبدالباسط صاحب یا ان کے جو حواری ہیں ان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو پہلے نمبر پر جو یہ چودھری کے بارے میں طنز کی، اور پھر اس کے اوپر یہ سب کچھ انہوں نے اوپر اس کے بعد یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جو انہوں نے یہ فرمایا، آپ اہل علم بندے ہیں، آپ کو ایسی من گھڑت اور جھوٹی روایتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی جو گستاخی کرنی نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں نا، سب سے پہلے بات ہے، آپ تاریخی روایات کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر سورت جو حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 10 نمبر آیا تھا، اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہے درجات۔ ان کا درجہ بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے، جہاد کیا، ایمان لایا، اور جو فتح مکہ کے بعد آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا جزا کا وعدہ کیا۔ گو درجے میں جو پہلے وہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ تو سب کے ساتھ اچھا کیا۔ جب ایک وعدہ اللہ کسی انسان کے ساتھ کر لیتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ کر لیتا ہے، تو میرے بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید کریں؟ اور پھر آپ نماز میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تم نے انعام فرمایا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورۃ نساء کے اندر جو 69 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انعام جو فرمایا ہے وہ جو نبی ہیں ان کے اوپر، جو صدیقین ہیں ان کے اوپر، جو شہداء ہیں ان کے اوپر، اور صالحین۔ تو اس آیت جو پہلی میں نے پڑھی ہے اور یہ 2-3 آیتیں جو ساتھ ملائی ہیں، یہ 2، تو اس سے کیا ثابت ہوا اس قرآن کی آیت سے کہ جو ان کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا اور پھر ان کو اللہ نے صالحین کے اندر شمار کیا، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے 5 ٹائم ان کا راستہ مانگو۔ تو ہمیں یہ شرم آنی چاہیے، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، جن کے بارے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اچھی جزا کا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کا راستہ مانگو اللہ سے، ان جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، یعنی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، اور تمام صحابہ، چاہے وہ درجے میں کم ہے چاہے وہ درجے میں زیادہ، وہ سارے اس کے اندر اس حکم میں شامل ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اور جو آپ کے دوسرے حواری ہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھیں اور ایک حدیث پڑھیں، صحیح حدیث سند کے ساتھ، جو ہمارے اہل حدیث محدثین، اہل سنت کے محدثین کے نزدیک وہ حدیث بالکل صحیح ہو کہ اس حکم قرآن کی ان جو میں نے آیات پڑھی ہے، یہاں سے حضرت ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت امیر معاویہ ان کو باہر نکال کر دکھاؤ۔ قیامت آ جائے گی، آپ ان کو وہاں سے باہر نہیں، جب اللہ کسی کے اوپر انعام کر رہا ہے،
اللہ اس کے اچھے وعدے کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے بد زبانی کر رہے ہیں، اور وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ اگر آپ سوچیں آپ کے والد محترم کے بارے میں اگر کوئی بد زبانی کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ اور اوپر سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جی آپ کا وضاحتی بیان آ گیا۔ وہ میرے اس دوست نے کہا تھا کہ یہ ان کو مصیبت کیا پڑی ہے بعد میں وضاحتیں دینے کی، جی ایسے ہے وہ ہے، اب میں یہ کہتا ہوں یہ ہوا ہے وہ، آپ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں؟ اہل علم بندے ہیں، اہل علم کے آپ بیٹے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتی ایسی حرکتیں۔ اور پھر اوپر سے آپ نے چلاکی کی جی محدثین نے کہ ہم مسلک کے اوپر ہے۔ بھائی یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے ہے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تھے، مسلم کی روایت ہے، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لانے سے پہلے آپ کے اور آپ کے گھر والوں سے نفرت کرتے تھے، اور قسم اٹھا کے انہوں نے کہا روئے زمین پر سب سے زیادہ ہم آپ سے اور آپ کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی یہی اب حالت ہے کہ ہم بھی آپ کو پہلے ہماری بھی نفرت تھی آپ کے اور گھر، لیکن ہم بھی اب سب سے زیادہ آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں محدثین کے اقوال سے اس کی تفسیر میں یہی کہا کہ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور پھر دیگر احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم بھی یہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی اپنی حرم میں داخل کی اور ان کو تمام مومنوں کی ماں کا درجہ دیا، ان کے بیٹے کو کاتب وحی بنایا۔ اور پھر آگے اگر آپ چلیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے جیسے آپ نے یہ اپنی طرف سے من گڑت یہ شیعوں کی روایتیں پیش کی ہیں کہ انہوں نے ایسے کہا تھا، اگر انہوں نے ایسے کہا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے بیٹے کو گورنر نہ بناتے، ان کے دو بیٹوں کو انہوں کو گورنر بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل جاتا کہ حضرت ابو سفیان نے یہ کام کیا ہے تو ان کو کبھی بھی ان کے اندر اپنا گورنر نہ بناتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ آپ یہ اپنی طرف سے سٹوریاں بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اگر آپ بعد میں وضاحتیں دے رہے ہیں، میں نے یہ نہیں، آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، اہل علم ہے آپ، کیا آپ کی دین کی خدمت ہے؟ یہ ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرو، لوگ آپ کو گالیاں نکالیں، آپ کو برا بلا کے جماعت کے اندر دو گروہ بنے، یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اسلام بتایا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو خیر خائی کا نام ہے۔ کس کی؟ اللہ کی کتاب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ائمہ المسلمین ہیں اور جو عام مسلمان ہیں۔ نہ تو آپ اللہ کی کتاب کی خیر خائی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے لیے وعدہ اچھا کیا ہے، نہ آپ اللہ کی کتاب کی خیر خائی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے لیے وعدہ اچھا کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خیر خائی کر رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔ اور جتنے مسلمان ائمہ ہیں جو اہل بیت ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فقیہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کو، اور کوئی ایک صحیح سند سے یہ ثابت نہیں کسی ایک جو اہل بیت کا فرد ہے کہ انہوں نے ان کو برا بلا کہا ہو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت ابو سفیان رضی، یہ آپ نے یہ غیروں کا پراپوگنڈے سے نکال کر یہ چیز کی، اور نہ ہی یہ آپ عام مسلمانوں کی خیر خائی کر رہے ہیں، آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم غلام احمد قادیانی مردود سے پوچھتے ہیں، یہی تو ہم مرزیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ نبی نعوذ باللہ آ گیا ہے اور یہ ہوا، اس کے ساتھ امت کے ساتھ کیا ہوا؟ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، امت جو ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی، یہ امت کے لیے رحمت ہوا یا زحمت ہوا؟ تو جو آپ کام کر رہے ہیں اور اوپر سے وضاحتیں پھر دے رہے ہیں، پہلے نمبر پر آپ کو یہ کام کرنے نہیں چاہیے تھے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی، اگر بات کرنی ہے تو آئے قرآن پڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ قرآن میں نام لے کے ان کا اللہ نے کچھ ان کے بارے کہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کہیں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے کو برا کہا تو ہم کہا گے۔ باقی رہ گئی تاریخ، اور میرے بھائی آپ کو قبر کے اندر نہ تاریخ کے بارے پوچھے جانا، نہ میدان حشر میں پوچھا جانا ہے۔ آپ اہل الحدیث ہیں، آپ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ کا عقیدہ عمل ہونا چاہیے، باقی جو تاریخ اس کے مطابق ہے وہ سارا آنکھوں پر ہے، اور جو اگر کوئی ایسی باتیں ہیں اگر وہ ضعیفہ وہ تو ہم بیان نہیں کرتے، باقی جو ہوتی ہیں ان کی تعویل توجیہ کر کے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو پراپوگنڈا اس کا بنا کے لوگوں کو جو اللہ کے پیارے صحابہ ہیں ان کے خلاف کیا جائے۔ تو قصہ مختصر ہے کہ نہ آپ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خیر خائی کر رہے ہیں، نہ آپ مسلک اہل حدیث کی خیر کر رہے ہیں، آپ بدنامی کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اہل توحید کی، اور شیعوں کو خوش کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ بعد آ جائیں، یہ کام درست نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بھی درست نہیں ہے۔
یہاں تو آپ بچ جائیں گے، آپ کو چلو کوئی اگر نہیں پوچھتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو میں ہی آپ کے خلاف کوئی کیس دائر کر دوں عدالت کے اندر، یا کوئی اور کر دے آپ کے اندر کیس آپ کے، یا کوئی اور معاملہ آپ کے ساتھ کو کر دے، تو پھر کیا فائدہ؟ اگر آپ یہاں سے بچ بھی جائیں تو آپ قیامت والے دن یاد رکھیں آپ بچیں گے نہیں، آپ کو شیطان نے بہکا دیا ہے۔ شیطان، آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے نفس شیطان یہ کہا کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں یہ ڈونگر چاہ کے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہی تو حسینیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں، اور جو لوگ شرک کے اندر اور یہ گمراہی کے اندر مبتلا ہے وہ بھی یہ اس طرح کی تعویلیں کر کے اس طرف جاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی یہ بہانہ بناتے ہیں کہ محبت کا تقاضا نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم کتاب و سنت کی مخالفت کریں۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے، اہل بیت سے، تو پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کریں، جیسے قرآن میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اہل بیت کے بارے، صحابات کے بارے میں، اسی طرح آپ اس کے اوپر عمل کریں، تو پھر آپ واقعی مانی جائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ واقعی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو سمجھ دے، اور آپ کے فتنے اور شر سے امت محمدیہ اور مسلک اہل حدیث کو بچائے، آمین ثم آمین۔